واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سرکار غوث پاک نواسوں کی تعریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کبھی کہا لم یاتی نذیرو کفی ندرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جب ثنا خوانی مصطفیٰ شروع کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کی، جون جون تعریف کرتے گئے اعلیٰ حضرت کا پلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ ایک مقام آیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کے پاس، سنہری جالیوں کے پاس، سب توجہ سے سماعت کریں، ایک دم پکچر کے ساتھ سنیں، آپ ایک دم ویڈیو سمجھیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہمارے اور سب کی طرح، آپ انسان ہی ہے نا، اعلیٰ حضرت بھی انسان ہے، ان کو بھی دل ہے، ہم میں بھی دل ہے سب، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ اور جب اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں نا، جب اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں، تو کئی مرتبہ التجائیں کی، سرکار مدینہ آیا ہوں، زیارت تو کرا دیں، زیارت تو کرا دیں، خوابوں میں تو آتے رہتے ہیں۔ ہاں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ بار بار تو آپ خوابوں میں تشریف لاتے ہیں، کبھی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے بھی تشریف لائیں یا رسول اللہ۔ الیاس اطہر قادری صاحب کہتے ہیں کہ میرے خوابوں میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے مواجہ شریف کے پاس، ایک دم اپوزٹ مواجہ شریف ہوتا ہے نا، مواجہ کسے بولتے ہیں؟ آپ جب بھی کسی کی قبر، ماں باپ کی قبر کے پاس جائیں تو آپ پیٹھ کے پیچھے نہ کھڑیں بلکہ سیدھ میں کھڑے رہیں۔ کدھر کدھر ہوگا وہ؟ کدھر کھڑنا پڑے گا آپ کو؟ نہیں جی، سر کے پاس بھی نہیں، سینے کے پاس تو کہاں کھڑیں گے آپ؟ سینے کے پاس کہاں کھڑیں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا سینہ اور پیچھے پیٹھ ہے؟ قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوں، اس لیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ سلاتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے سلاتے ہیں تو یوں سمجھے کہ یہ قبلہ ہے، ایسے سلاتے ہیں، تو آپ کو کھڑنا یہاں پڑے گا، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف، آپ کا چہرہ ان کے چہرے کی طرف۔ یہ تو یہاں بھی ہندوستان میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنی والد محترم کی، تو میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یہاں ہمارا یہ حال ہے۔ جب مدینہ شریف میں جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قبلے کو پیٹ کر کے حضور کی بارگاہ کے سامنے کیسے ہوں، حضور کی طرف کیسے متوجہ ہوں، قبلے کو پیٹ کیسے دکھائیں؟ نادان، یہ تو قبلے کا قبلہ ہے، یہ جو چاہیں وہ قبلہ بنتا ہے، جسے چاہیں وہ قبلہ بناتا ہے۔ قبلے کی بات، ادھر پیٹ کیسے کریں حضور کی طرف چہرہ کرنے کے لیے قبلہ؟ ارے نادان، جب بلال حبشی کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان دے، میں اذان یہاں دیتا ہوں تو قبلے کی طرف، کوئی لندن میں دیتا ہے تو قبلے کی طرف، پاکستان میں دیتا ہے ادھر کی قبلے کی طرف، سب قبلے کی طرف۔ کہاں؟ خانہ کعبہ، 4 دیواری ہے، ادھر قبلہ کے سمت کر کے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب آزانیں ہوتی ہیں۔ بلال جب تک نیچے تھے آزان کدھر دیتے تھے؟ سب بولے نا ذرا، سب متوجہ ہیں، سمجھنا ہے نا، یہ عبادت ہے، حضور کی شان سننا عبادت۔ لوگ نادان سمجھتے ہیں خالی نفل نمازیں پڑھنے کا سے چھوڑ دو عبادت ہے، نادان، اسے بڑی عبادت یہ ہے جس سے حضور کی شان و عظمت سن کر ایمان بڑھے، وہ تو نفل نمازوں سے افضل، ذکر سے افضل، شان مصطفیٰ۔ اب شان حضور کی سن رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ، خانہ کعبہ 4 دیواری ہے، کھڑے ہیں، جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کو، ادھر بھی 4 دیواری ہے، ادھر کھڑے ہوئے ہیں، بلال ادھر کھڑتے تو ادھر، ادھر کرتے تو ادھر، ادھر کرتے تو ادھر۔ ایک دن آگے جلال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان دے،
بلال حبشی نے ذرہ برابر بھی توقف نہ کیا کہ کیسے میں کعبے کے اوپر چڑھ جاؤں. بلال تھے نا، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. وہابی ہوتا تو بول دیتا. اس وقت میں بھی ایک وہابی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تقسیم کیا تو اس وقت میں بھی ایک وہابی تھا. یہاں پر صحابی سے کہہ رہے بلال چڑھ جا، فوراً چڑھ گئے بلال. یہ نہیں دیکھا کعبہ نہ خدا کا گھر نہ، نہیں، سرکار بولے چڑھ گئے. چڑھ تو گئے، اب پریشان ہو گئے چڑھ کے. بلال چڑھ تو گئے، اذان دیں، کدھر دیں اذان؟ ہمیشہ تو قبلے کی طرف، اب کعبے پہ چڑھ گئے، کدھر کو منہ کروں یا رسول اللہ؟ اب تو قبلے پر چڑھ گیا ہوں، نیچے ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا منہ، اب تو کعبے پر چڑھ گیا ہوں، قبلے پہ چڑھ گیا ہوں، یا رسول اللہ کدھر دوں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بلال پریشان ہو گیا، قبلے پہ چڑھ کے پریشان. بلال کو چاہے تو مصطفیٰ قبلے پر چڑھا دیں. آپ جس طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ قبلہ بلال کے قدموں کے نیچے. جس طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ اگر چاہیں تو اپنے غلام کے قدموں کے نیچے قبلے کو کر دے. یہ ہے مصطفیٰ سے دوستی، کہاں تک پہنچاتی ہے. بلال کبھی تو چٹانوں کے نیچے، کبھی تو ریت پر سوتا ہوا بلال، آج خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا بلال. یا رسول اللہ اب تو قبلے پہ میں ہو گیا ہوں، اب کدھر کروں میں چہرہ؟ ادھر کروں، ادھر کروں، کدھر کروں؟ اب تو اوپر تو کر نہیں سکتے بیت المعمور کی طرف، ادھر کروں کدھر کروں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بلال سوچتا کیا ہے، میری طرف منہ کر کے آزان دے. معلوم ہوا نادان اس کے لیے کہتے ہیں ولیوں کی صحبت میں رہا کر. اصل قبلہ کون سا ہے وہ نہیں معلوم تجھے. قبلے کو چلا گیا، کعبہ کو گیا، مدینے کو بھی گیا، کچھ بھی حاصل نہ کیا، چلا گیا. اور یہاں یہ نہیں پتا چلا کہ مسجد قبلتین کو بھی گیا نماز پڑھنے کے لیے. وہ وہاں بھی مسجد قبلتین کو بھی گیا، اس کو یہ نہیں معلوم مسجد قبلتین کیسے قبلتین بن گیا. یہ ادھر پڑھتے تھے، ارادہ کیا مصطفیٰ نے کاش ادھر کی بجائے ادھر ہوتا. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. حبیب آپ سوچتے کیا ہیں، ارادہ کرتے ہیں، فوراً آپ مڑ جائیے. آپ کی مرضی ہی قبلہ ہوتی ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے جدھر متوجہ ہوتے ہیں وہی قبلہ نا. اللہ کا کوئی قبلہ ہے؟ اللہ کا کوئی قبلہ جدھر متوجہ ہوتا ہے. اب آپ کو میں کیا بولوں میں اور آگے بڑھ کر. حضور تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حبیب میں ادھر ادھر کہیں متوجہ نہیں ہوتا ہوں تو میں تجھے ہی متوجہ ہوتا ہوں، میں تجھے ہی دیکھتا ہوں. ان کو کہاں دیکھتا ہوں؟ آپ کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں. سمجھ گئے؟ اب کہاں کھڑے ہوں؟ قبلے کی طرف. کدھر کھڑے ہوں؟ پیٹھ قبلے کی طرف، مواجہ شریف کے پاس، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس. اب آئے تھے ہمارے کچھ ساتھی نوجوان، بڑے مزے لوٹے انہوں نے ماشاءاللہ. سرکار کی بارگاہ میں ہر نمازوں کے بعد جانا، سرکار کی روضہ مبارک. اس بار تو اللہ کا اتنا کرم، اتنا کرم، اتنا کرم، پوچھے کبھی تو دور دور رکھا جاتا تھا، تھوڑا ہٹا کے بھیجتے تھے. اب تو جب رات ہوتی تھی نا، اب تو 24 گھنٹے مسجد نبوی کھلی ہے. ابھی 24 گھنٹے مسجد نبوی. پہلے عشاء کے بعد کافی دیر کے بعد مسجد نبوی بند کر دیا جاتا، لیکن میرے استاد کے بعد میں اس لیے بیٹھ گیا کہ کچھ باتیں مدینے کی ہو جائیں. سفر تو مدینے کا تھا نا، تو اس لیے کچھ باتیں مدینے کی ہو جائیں. تو مواجہ شریف کے پاس کھڑے ہوتے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہے وہ، تو ابھی تو موقع تھا، 24 گھنٹے جو ہے وہ کھلا تھا.
تو راتوں میں جب چاہیں جاؤ، جب چاہیں جاؤ. میں تو کچھ ساتھیوں سے جو میرے ساتھ میں تھے کہا تھا کہ فرشتوں کو بھی زندگی میں ایک ہی وقت آنے کا موقع ملتا ہے، زندگی میں ایک وقت. ہمارا حال یہ ہے، آقا کا کرم اتنا ہے، جب چاہے آ جا، آ جا، آ جا. یاد کیا آ جا، سلام کر چلا جا. تو نہ دیکھے تو کوئی بات نہیں، میں تو تجھے دیکھتا ہوں. تو یہ نہ سوچ کہ میں تو گیا تھا میں نے دیکھا نہیں، تیرے دیکھنے کا کنارہ کر. سرکار فرماتے میں تو تجھے دیکھتا ہوں. اور آقا فرماتے جب بھی کوئی میرے مدینے میں قدم رکھتا ہے تو مدینے کو آ کے بعد میں سلام کرتا ہے، پہلے مدینے میں قدم رکھنے والے کو میں سلام کرتا ہوں. مدینے میں داخل کیا ہوئے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا. اب مسجد نبوی میں 24 گھنٹہ کھلا رہا، پھر لوگ آتے رہے. ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ بڑے چست نوجوان تھے تو کچھ دن کے لیے، اور انہوں نے بڑے عمرے بھی کیے ماشاءاللہ. اتنی جوانی کا بھرپور یوز کیا انہوں نے. جو لڑکے ساتھ میں الحمدللہ اس بار کے سفر میں رہے، انہوں نے اپنی جوانی کا صحیح، میں ابھی بھی کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو، اب بھی وقت ہے کہ آپ جوانی میں چلے جائیں. جب چستی ہے، آپ کے اندر کچھ طاقت ہے، نکل جاؤ نا، نکل، ہمت کرو، نیت کرو، ارادے کرو. اللہ ارادے مکمل کرے گا پروردگار. جانے کے ارادے مکمل کرو، انشاءاللہ جانا ہے مجھے. اگر اب بھی نہیں گئے نا، بعد میں آپ کو اتنی جو ہے آپ کو چکرایا جائے گا، آپ اس قدر آپ کو گھمایا جائے گا کہ آپ سست ہو جائیں گے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا کہ ماشاءاللہ حرم پاک میں تو حاضری ہوئی. پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں ماشاءاللہ مواجہ شریف کے پاس آتے رہے، جاتے رہے. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے گزرتا گیا. تو جس مواجہ شریف کے پاس جب ہم کھڑے تھے، یاد بھی آیا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سرکار سے کیا کر رہے ہیں؟ التجا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہاں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت تو کئی دن تک مدینہ شریف میں سرکار سے التجا کرتے رہے، دکھا دے. پوری نعت شریف لکھ دی، پھر نعتوں پر نعت، پھر صلاۃ و سلام پڑھا، سب ہوا. آخر میں جب جانے کا ٹائم ہے نا، لاسٹ ٹائم جب ایگزٹ ہونے کا ٹائم تھا، ان کا خروج کا ٹائم آ گیا تھا، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے لاسٹ میں کہا تھا کوئی کیوں پوچھے. سرکار خود سرکار اعلیٰ حضرت اپنی طرف متوجہ ہو کر سرکار کے روضے کے پاس کھڑے ہیں، جالیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے. اب ادھر ابھارنے کے لیے، ادھر جوش دلانے کے لیے، آقا کو متوجہ کرنے کے لیے غلام کہتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو کون تو کون ہے احمد رضا؟ تو کون ہے؟ تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے، تو التجا کر رہا ہے حضور سے. اتنا کہنا تھا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اب آنکھ کھولی، انگڑائیاں لی، قسمت کھلی اعلیٰ حضرت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے باہر نکل آئے، آ گئے، دیدار بھی کرا دیا. سبحان اللہ، دیدار کرایا نا، الحمدللہ. اسی لیے ایک محبت جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جو آپ کے اندر تڑپ ہے نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، سب کے دل میں تڑپ ہے نا. بے شک یہ بولو، سرکار بھی سن رہے ہیں، سرکار سنتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں، سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. الحمدللہ. اسی ضمن میں ایک بات بھی، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سنا دوں میں. تمنا لے کے جس مقصد سے اس بار کی حاضری تھی، الحمدللہ اپنا ذاتی سفر ہے، لیکن ذاتی سفر مجھے شیئر کرنا بھی ہے، اس لیے کہ آپ کی سنگت کا سفر ہے مسئلہ ہمارا. آپ سے میری زندگی جڑی ہوئی ہے، میری فیملی ہے آپ الحمدللہ.
میں نے کبھی آپ کو دور، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز آپ سے کہیں گے کہ حسان جب بھی حاضر ہوا تمہیں یاد کر کے گیا، جب بھی میں حاضر ہوتا تو آپ کو میں یاد کرتا، آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد کرتا، سرکار کو دل سے کہتا یا رسول اللہ وہ لوگ بھی بڑی تمنائیں کرتے رہے یا رسول اللہ، وہ جو آتے ہیں سننے کے لیے آتے ہیں، صرف آپ کی تعریف کے لیے مسجد خدا داد آتے ہیں، وہ آپ کی محبت کی خاطر آتے ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ حسان میں رکھا کیا ہے سوائے آپ کی محبت کے، آپ کی محبت کو سننے، آپ کی محبت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سرکار سے ہم نے التجائیں کی الحمدللہ۔ تو ہوا یوں کہ ہمارا جو سفر رہا، حرم شریف میں ہم رہے تو 3 دن یا 4 دن تک الحمدللہ صحت مند رہے۔ چوتھے دن یا تیسرے دن ہماری صحت بگڑ گئی، پہلا دن بگڑ گئی تو کچھ زیادہ ہی، دوسرے دن بگڑی، پھر تیسرے دن اور زیادہ، شام میں تھوڑی صحت اچھی ہو جاتی، پھر صبح کو اس قدر بگڑ جاتی۔ لیکن چوتھے دن مجھے خود اپنے آپ میں کچھ ڈر محسوس ہونے لگا کہ آخر معاملہ تو بگڑتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا تھا، جب حرم میں وہ پہنچے تھے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، میں جب انڈیا میں تھا تو انہوں نے فون کیا کہ حضرت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کیا کروں، دعا کریں۔ میں بولا کہ کیا دعا کروں، میں حرم میں آپ ہیں، آپ کو میں کیسے دعا کروں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو دعائیں مانگی تھی نا، یا اللہ حرم میں موت دے، میں نے مزاحیہ طور پر ان سے کہا تھا کہ آپ نے تو بڑی دعائیں مانگی تھی نا انڈیا میں کہ مولا مجھے حرمین شریفین میں میری موت نصیب فرما، مکہ مدینے میں میری موت نصیب فرما۔ آپ نے دعائیں مانگی، طبیعت ناساز ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہو۔ میں نے مزاحیہ طور پر ان کو کہا تھا، خیر ان کو میں نے بعد میں بات کی، دوسری باتیں کی اس کو، خیر الحمدللہ ان کا مسئلہ الحمدللہ صحت برو ہوئے، الحمدللہ وہ آ گئے۔ جب میں پہنچا نا حرم میں، جب میری طبیعت بہت زیادہ چوتھے دن خراب ہوئی، میرے ساتھی سب آئے الحمدللہ، میرے شیخ طریقت کے فرزند بھی اسامہ سرکار بھی آئے، مجھے بڑے دم کیا انہوں نے، مطلب کہہ نہیں سکتا میں کہ اس قدر بگڑ گئی تھی طبیعت، میرے فوٹوز دیکھ کر کے میرے گھر میں ڈر گئے بھی تھے، میرے ہونٹ ہل رہے تھے، اندر بہت کافی خوف زدہ ہو گیا تھا میں، اس لیے کہ وہاں اس لیے کووڈ ابھی بھی ختم ہوا تھا۔ میں نے خود کو محسوس کیا وہاں پر کوئی ڈاکٹر وہ رکھ کے چیک نہیں کرتا نا، وہ چیک نہیں کرتا وہاں پر، مجھے ڈر بھی تھا، تو میں نے خود محسوس کیا اکیلے میں، میرے سینے سے آواز آ رہی تھی، ویزنگ کی تھوڑی آواز مجھے آ رہی تھی، میں نے کسی سے نہیں کہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا تھوڑا، تب حد سے زیادہ مجھے ڈر خوف پیدا ہوا، تو مجھے نیند آئی، میں سویا تھا کہ میری بھی قسمت انگڑائیاں لی، میں خواب میں بھی ہوں، تھوڑا بیدار میں بھی ہوں، میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیسے سوؤں، میں یہ گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے، اگر حضور کی سنت ہے تو حضور یہ ضرور کرتے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں یہاں پر آیا ہوں اور حضور اگر یہ کر رہے ہیں تو وہ سنت ہوگی، اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ سنت سرکار کی نہیں ہے، اگر گال کے نیچے سرکار ہاتھ رکھ کے سو رہے ہیں تو آقا کی سنت ہوگی، میں کیوں نہ سرکار کو دیکھ لوں کہ سرکار کیسے سوئے ہوئے ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے ایسے جھانک کے دیکھا سرکار دو عالم وسلم آرام فرما رہے تھے، اور سرکار ایسے ہی مطلب گال کے نیچے ہاتھ رکھی آرام کر رہے ہیں، اور اس قدر منور، اس قدر نورانیت، سر تا پا ایسی نورانیت، کیا بولوں، نور مجسم جسے کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، نور مجسم، سرکار کے سرہانے بال مبارک بھی اتنے منور، شاہ صاحب اتنے منور، سرکار کے بازو میں اہل بیت بھی سوئے ہوئے ہیں الحمدللہ، مطلب سرکار کی جو نورانیت ہے ٹکی ہوئی ہے، نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اب سوچو کہ آپ اتنی روشنی ہو اور آپ کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چکا چونج ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ادھر نہیں، لیکن سرکار کی نورانیت ایسی تھی کہ آنکھ بند نہیں ہو رہی تھی، دیکھتے رہے سرکار کو۔ میں نے دیکھا واقعی سرکار آرام کر رہے ہیں، اور وہی جو سنت ہم سنتے تھے اسی حالت پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر نور پھیل رہا تھا آقا کے چہرے مبارک سے، جس میں مبارک سے نور پھیل رہا تھا الحمدللہ۔ یہ آقا کی کرم نوازشیں ہوئی، پھر میں بیدار ہوا، اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ریٹرن واپس جاؤں، میں اسی خواب میں واپس جاؤں، سرکار کو دیکھوں، تو یہ طلب رہی الحمدللہ۔
پھر خدا کا فضل یہ ہوا کہ میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اسپتال جاؤں، اسپتال اب جاؤں. تو میں گیا ایمرجنسی میں، ہمارے ساتھی ناظم رہے، ہمارے مبارک ساتھ میں رہے، ہم لوگ گئے. تو ایمرجنسی میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ چیک کیا، کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ مبارک دو ساتھی میرے گواہ ہیں. ہم گئے اسپتال میں، انہوں نے چیک اپ کیا ہمارا، کہا کہ آپ کو ایمرجنسی میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں. پھر اس کے بعد اب چھوٹی انہوں نے میں پرائمری ہاسپٹل میں بھیجا. پھر جانے کے بعد یوں سمجھے کہ ہم تو گئے تھے بیمار بن کے گئے تھے، لیکن خدا کا فضل یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سے میری صحت جو ہے الحمدللہ شفا یابی ہو گئی الحمدللہ. اسپتال تو گیا تھا، لیکن جب واپس لوٹا انہوں نے دیکھا مجھے کہ الحمدللہ شفا یابی کے ساتھ میں واپس لوٹا ہوں وہاں پر الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اب کی بار جب بھی جائیں نا، اب کی بار جب بھی جائیں یہیں سے ارادہ کر کے جائیں کہ یاد کعبۃ اللہ والا بھی وہی ہے، مدینے والا بھی وہی ہے. اب کیا بولیں، بیت اللہ والا کون ہے، کعبے والا کون ہے، بیت اللہ والا کون ہے؟ کعبے کو کعبہ جس نے بنایا وہ بھی تو وہی ہے، مدینے کو مدینے جس نے بنایا وہ بھی وہی ہے الحمدللہ. تو آج کی مقدس رات میں چاہتا تھا کہ آپ کو یوں اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ گوشے گزار کر دوں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازشیں کی ہے، آپ بھی دعا کرتے رہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں. آج کی رات یہ دعا کر کے جاؤ، آج کی رات جو دعا کرو گے قبول ہونے والی ہے. آپ کو حدیث پاک میں نے جمعہ میں سنا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات خود اعلان کرتا ہے اور ندا دیتا ہے، خود اعلان کرتا ہے. فرشتوں کو نہیں کہتا کہ فرشتوں کہو، مانگنے والوں کو کہو مانگے، آج میں دینے والا ہوں. نہیں، رب ذوالجلال خود کہتا ہے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. آج کی رات خود پروردگار نزول اجلال فرمائے اور رب کہے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. آج خود جو ہے خود چلا آیا پروردگار. اب کہاں سے آیا؟ وہ عرش اولا پہ ہے، کانا قاب قوسین، قاب قوسین میں ہے. رب جانے، اس کا تو مقامی کچھ ہے نہیں، وہ لامکان والی ذات ہے. اگر وہ نزول اجلال خود کو بندوں کی خاطر، ہماری خاطر رب ذوالجلال اپنے لیے وہ لامکان والی ذات اپنے لیے کہتا ہے کہ میں آسمانی دنیا پر نزول اجلال کرتا ہوں، میں اتنا قریب آ جاتا ہوں. اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. تو اب کیا مانگیں گے آپ؟ اب کیا مانگیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینے جائیں نا، تو آپ جب مدینے پاک میں بہت سوچ کے جائیں گے، اتنی دعائیں سوچ کے جائیں گے کہ اتنی دعا مانگوں گا. لیکن رب ذوالجلال شاہد ہے کہ جب آپ مواجہ کے پاس کھڑیں گے پوری دعائیں بھول جاتے ہیں. آپ وہاں جا کے سوائے درود پاک کے یاد ہی نہیں رہتا، کھڑنا پڑتا ہے، کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے. اب کچھ دعا کریں. تو الحمدللہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار نے کافی دیر تک وہاں میں رکا رہا، میرے ساتھی بھی شاید غالباً وہ لوگ بھی، جو میں اکیلا تھا اس وقت میں. بعد میں اسامہ سرکار جو ہے وہ آئے پیچھے بعد میں. تو وہاں کھڑے ہو کر کے میں نے انفرادی جن کو میں نے وعدہ کیا تھا، جن لوگوں نے مجھ سے جو ہے وہ وعدے کرائے، الحمدللہ یاد جن کا رہا. میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ لوگوں کا میں نے سلام سنا دیا ہے. اچھا، میں نے سلام سنا دیا تو سلام واپس ملا کہ نہیں ملا؟ سرکار نے واپس جواب سلام دیا کہ نہیں دیا؟ سب بولیں دیا کہ نہیں دیا آقا نے؟ یقیناً خدا کی عزت کی قسم، آپ حضور کی سنت ہے کہ سلام کرنا اور سلام کرنے کے بعد جواب دینا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے ہوں، آقا کو سلام بھیجیں، ہم کو کوئی آ کے بولے کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو کیا میں جواب سلام نہیں کرتا ہوں؟ وعلیکم وعلیکم السلام، آپ کو بھی سلام انہیں بھی سلام، کہتے نہیں کہتے؟ جب ہمارا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب سلام عطا کیا ہے، الحمدللہ، قبول فرمائیں آقا کا سلام آپ، الحمدللہ، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، خدا کی عزت کی قسم خبر میں بھی آپ کو سلام کریں گے آقا تشریف لا کر کے، آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، خود سرکار تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد آپ کو سلام کریں گے، اور جب آقا تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی قبر؟ اندھیری ہوگی کیا؟ اور میں تو سمجھ گیا کہ ہماری قبریں تو اندھیری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ نور مجسم ایسے اتنے نور بھی کر رہے ہیں، وہ سرکار جب تشریف لائیں تو خبر کہاں سے اندھیری رہے گی ہماری؟ خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، بیمار ہو گئے ہوں گے، جانے کے ٹائم آ گیا ہوگا، کسی کی صحت جواب دی ہوگی اور ڈر رہے ہوں گے کہ اب تو جانا ہے، کیا حال ہوگا، قبر کا کیا حال ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا حال ہوگا۔ بس یہ ہے کہ حضور سے محبت رکھو تو شاعر کہتا ہے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل۔ مختار مولا سن رہے ہیں آپ؟ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ مومنوں کی قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، جو انتظار کر کے مرا ہے اسے میں آئیں گے، جو سوچ کے مرا ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے خدا کی قسم تشریف لائیں گے، اور جس کا ایمان ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے، اور ایمان والے کو سرکار کا چہرہ دکھا کے پوچھیں گے ما کنت تقول فی شان حق حاضر رجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مصطفیٰ کہیں گے ارے فرشتے یہ زندگی بھر تو میرے ہی گن گایا کرتا تھا، یہ بولتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کبھی کہتا تھا یہ کالی کالی زلفیں والا، یہ حسن والا، یہ سرکار کے یہ زلف مبارک کیسے تھے، آپ کے پشت مبارک کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، لوگوں کو نقشہ پیش کیا کرتا تھا، لوگوں کو نقشے پیش کرتا، لوگ تو میری تصور میں میری تصویر دیکھتے تھے، آج اس سے پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ ارے بیٹھ جا مجھ سے پوچھ آج یہ کون ہے؟ ہم سے نہ پوچھ، ہم سے پوچھ، حضور کہتے ہیں ہم سے پوچھ کہ یہ کون ہے؟ ارے جا اسے سونے دے، جا اسے سونے دے، زندگی بھر تو جاگتا رہا، بڑی بڑی راتیں آتی رہی، جاگتا رہا، لوگوں کو اٹھاتا رہا، بٹھاتا رہا، میری تعریف سناتا رہا، میرے حسن کے چرچے کرتا رہا، کبھی تو کہتا تھا کہ خدا نے اسے والشمس والضحیٰ کہا، کبھی تو اسے یاسین اور مزمل و طٰہٰ کہا، یہ میرے شان سناتا رہا، بیٹھ کے سن رہے تھے۔ اب تو نقشے حضور کے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے ذہن و دماغ میں حضور کا چہرہ ہے کہ نہیں؟
حضور کی کالی کملی ہے کہ نہیں؟ حضور کی کالی زلفیں ہیں کہ نہیں؟ حضور کے آبروئے مبارک، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کبھی ہم حضور کے سامنے جاتے تو ایسا لگتا کہ حضور کے دونوں آبرو ملے ہوئے ہیں، کبھی ہم دور سے ہوتے ایسا لگتا کہ دونوں آبرو جدا ہیں، ایسے لگتا کہ کمان کی طرح ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایسے خوبصورت تھے کہ آپ مسکراتے تو آپ کے منہ مبارک سے، دندان مبارک کے بیچ سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نقشہ پیش کیا ہے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ خدا نے چہرے کا نقشہ پیش کیا، ایسا خوبصورت چہرہ۔ کبھی صحابی بتاتے ہیں یہ چہرہ ہے کہ نہیں آپ کے چہرہ ہے کہ نہیں؟ اچھا خواب میں بھی سرکار تشریف لائیں تو آپ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ کون کون نہیں پہچانیں گے؟ کون نہیں پہچانیں گے؟ کون کون پہچانیں گے؟ واہ سبحان اللہ، وہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار تو کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس کس کو کرم فرمائیں گے، وہ سرکار جانے، سرکار جانے۔ آج کی رات آج مانگ لو آج کی رات مانگ لو انشاءاللہ۔ اور کرم کس پہ کروانے والے ہیں؟ سرکار دو عالم۔ اور سرکار جب تشریف لائیں گے نا تو یہ سوچنا نہیں کہ یہ حضور کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، جب آقا تشریف لاتے ہیں تو خود آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ دوسرا اگر سرکار نہ فرمائیں تو جن کے ساتھ میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دوسرا بھی جو ہے اگر تعارف نہ کرائے تو کہتے ہیں کہ پروردگار تمہارے دل میں یہ القاء کر دیتا ہے خدا کی طرف سے، آپ کو یقین کامل ہوتا ہے کہ یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے آپ؟ تو سرکار جب آئیں گے تو آقا ہی تشریف لائیں گے، کوئی دوسرا آنے والا نہیں۔ اور جب آ گئے سمجھو نا سرکار خواب میں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے۔ یہ ہماری بات ہے بھئی، یہ تو ہم کسی کو نہیں کہتے تیرے گھر میں آئیں نہ آئیں وہ تیری قسمت، ہمارے گھر میں تو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو سرکار کو ہمیشہ، ہمارے پورے دروازے دریچے کھلے ہیں سرکار کی آمد کے لیے۔ ہم تو خوشبو گھروں پہ سجاتے، خوشبو لگاتے ہیں سرکار کی آمد کے لیے۔ ہم تو کبھی کبھی تو گھر کو خوبصورت سجاتے ہیں، کبھی تو سیٹ اپ کرتے ہیں گھروں کی کہ سرکار تشریف لے آئیں، دیکھیں سرکار ہمارے گھر کو، جن کے صدقے میں یہ گھر ملا سرکار تو دیکھیں نا، ہے نا؟ یہ محبت کی بات ہے، یہ شادی شدہ ہی جانتا ہے شادی کی بات، غیر شدہ کیسے جان لے گا؟ ہاں، محبوب ہی محب کی بات جانتا ہے، غیر محب جس نے کبھی محبت کی ہی نہیں وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی۔ حضور سے محبت ہو گئی تو تمہاری مجال نہیں کہ تم نے محبت کی، خدا نے محبوب سے محبت کرائی۔ یہ تمہاری، خدا کی عزت کی قسم، تمہاری میری مجال نہیں کہ حضور سے محبت کرے۔ کون سی عظیم ذات جو عرش پہ جانے والی ذات، لامکان میں جانے والی ذات، ارے جس کے صدقے میں شفاعت میں اشاروں پر بخشش پانے والی ذات، اس سے ہمارا کنیکشن، ہماری ذات ہم جیسے نکموں کی نسبت ان سے ہو جائے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ زور بزور بازو نیست، ہمارے بازوؤں کی طاقت نہیں کہ سرکار سے محبت ہو۔ خدا نے چاہا، سنیو، حضور سے جس جس کو محبت ہے خدا نے اسے چاہا کہ اس کا دل اب خالی نہ رہے، اب اس کو حضور کی محبت میں کر دیا، اسے ٹچ کرا دیا حضور سے۔ اب وہ گن گاتے رہتا ہے، گن گاتے رہتا ہے، گن گاتے رہتا ہے حضور کی تعریف۔ کہاں حضور کی تعریف ہوتی وہاں چلا جاتا ہے۔ حضور کی تعریف کہاں ہوتی؟ آج ایک صاحب فون کرے، عالم دین صاحب ہیں عالم دین صاحب ہیں،
انہوں نے فون کیا کہ بھئی آج آپ کی مسجد کے پاس کچھ ہمارے ایک ساتھی کو بھیجنے والے ہیں کچھ کاروبار کے لیے، یہاں پر ڈالیں گے دکان۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، وہیں آپ لگوا دیں، یہاں کیوں لگائیں گے، یہاں تو دوسرے ہیں لگانے والے، عطر لگانے والے ہیں، عطر لگانے بھی جو ہے عطر والا چاہیے ویسا عطر لگانے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ادھر ہی کدھر لگا لیں۔ کہا کہ کہاں رہتے ہیں ہمارے یہاں، سب تو آپ ہی کی مسجد کو چلے آتے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی وہیں آ جاتے ہیں لوگ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آتے نہیں، آپ کو لایا جاتا ہے۔ وہ آپ کی جو اندر شمع ہے نا، وہ آپ کی جو میگنیٹ ہے نا، وہ پاور ادھر کو کھنچ کے چلی آتی ہے کہ یہاں سرکار کی تعریف ہوتی ہے۔ شب معراج ہو تو حضور کی تعریف، شب برات ہو تو حضور کی تعریف، شب قدر ہو تو حضور کی تعریف، رمضان ہو تو حضور کی تعریف، محرم ہو تو حضور کی تعریف، سفر ہو تو حضور کی تعریف، ربیع الاول ہو تو حضور کی تعریف، ربیع الثانی ہو تو حضور کی تعریف، جمادی الاول ہو تو حضور کی تعریف، جمادی الاخر ہو تو حضور کی تعریف، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، ہر مہینے میں حضور کی تعریف۔ اس کے سوا ہے کیا؟ سارے قرآن میں کیا ہے؟ حضور کی تعریف ہے۔ قرآن کو ڈھونڈا تو سوا اس کے نہ پایا ہے، بولتا قرآن سراپائے محمد۔ تو حضور کی شان سننے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک سرکار کی تعریف سننا یہ ثنا خوانی مصطفیٰ ہے۔ تو انشاءاللہ میدان محشر ہوگا، اور سب مل کے ہم سب کھڑے ہو کر کے کیا پڑھتے ہیں نمازاں کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ سب مل کر کے پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ایسا بیٹھ جاتے، کیا ہوتا معلوم نہیں ان کو، ایسا بیٹھ جاتے۔ اب سنیا سب اٹھ کے کھڑے ہوتے، شادیاں میں دیکھنے کا رہتا، اس میں انہیں کھڑ جاتا، انہیں بیٹھ جاتا، انہیں سوچتا اٹھوں کی نہ کو ایسا کر کو پھر انہیں بیٹھ جاتا۔ ذرا انہیں ہاتھ ذرا جنے کیا کرے، کھڑے ہوتے، مجبور ہو کے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ کیا کرتا انہیں چھوڑ کے کھڑتا، انہیں کیا دل میں کیا رہے گا ان کے حضور کی تعریف، اور ہاتھ چھوڑ کے کہ انہیں کس کی تعریف، ایم ایل اے کی تعریف کریں گے، بول کھڑا ہی ہے کیا اس کی تعریف، ان کی تعریف کیا۔ اب بابا تم یہاں کھڑو، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا نا، وہاں جاؤ معلوم ہوتا، ہاتھ یہاں نہیں، یہاں بندہ لیں گے اٹھا کو، یہاں باندھ کے رکھیں گے پھر انشاءاللہ۔ اب جو سامنے بندے ہی نہیں، سامنے کون کون بندے، سامنے کتنے لوگ بنتے تھے، وہاں بھی ہاتھ ایسے ہی بندھیں گے انشاءاللہ، نگاہیں نیچی ہوں گی۔ ہم تو یہاں پر کھڑے ہو کر کے گنبد خضرا کے سامنے، میں کل ہمارے صدر صاحب کو دیکھا، اچانک دیکھا میں ان کو، ایک نیا عمل ان کا صدر صاحب کا، نماز کہاں کی، ادھر پڑھے تھے، نماز پڑھ رہے، ادھر پلٹ کے ایسا آئے نا، ادھر آئے، میں نے دیکھا کل کی بات بولوں، یہاں آئے سیدھا برابر اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں۔ بولا بھائی وہاں سے پڑھ سکتے تھے، وہ دیکھو ان کی ایک محبت ہے، وہاں سے آئے برابر اس کی سیدھ میں کھڑے ہوئے، صلاۃ السلام پیش کرے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو محبت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہر ایک دل سے شیئر نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بولا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ جو کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں، کل انشاءاللہ میدان محشر بپا ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی عاشق رسول ہیں نہیں، انشاءاللہ عاشق رسول ہوں گے۔ اور جب سرکار اب ایسے نہیں آ جائیں گے سرکار، وہ بڑے ہی شان سے آئیں گے سرکار۔ آہا اب وہ شان سے آنا، ہمیں آئے تو دیکھو ذرا کپڑے ذرا اچھا بننا کو، یہ ذرا پین کو، ہمیں آئے تو ذرا لوگ دیکھتے بول کر کیا آتے نا۔ یہ ہمارے گھر میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم اگر کمسرس پہن لیے بھی تو گھر میں کھڑو ایک منٹ، ہم محبوب محیب کو ایسے ہی جانے نہیں دیتا، محبوب محیب کو ایسے ہی لوگوں میں جانے نہیں دیتا۔ کھڑو یہاں پر ذرا ماما سیدھا کرو، یہ گنڈی برابر نہیں ہے، ذرا سرما ذرا پوچھ کے جاؤ، یہ کرو۔ کیسے بھیجتے ہیں محبوب محیب کو، کیسے بھیجتا؟ اب سوچو خدا اپنے حبیب کو جب بھیجے گا محشر میں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کس جلووں کے ساتھ آئیں گے۔ خدا تو کسی کو نہیں دکھائے گا اپنا جلوہ، خدا کسی کو نہیں دکھائے گا اپنا جلوہ، ایک کو دکھا دیا بس ہے،
تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اب وہ کس صورت میں آئیں گے، وہ کیا جلوہ ہوگا، وہ کیا ماحول ہوگا سرکار جب تشریف لائیں گا میدان محشر میں. انتظار کیسی ہوگی. ہماری انتظار تو چھوڑو، ہمارا انتظار، صحابہ کا انتظار جانتے ہیں آپ. صحابہ رات رات نہیں سوتے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے تھے سرکار کو دیکھنے کے لیے. وہ قیامت میں اب اعلان ہوگا کہ کھڑے ہو جاؤ، آنے والا قیامت کا دولہا آنے والا ہے، شب اسرا کا دولہا آنے والا ہے. اب وہ دولہا کیسے ہوگا، کیسا سچ کی آئے گا. وہ سرکار کالی زلفوں کو سجا کے پروردگار کیسے بھیجے گا، وہ کیسے امامہ سرکار کا ہوگا. وہ خدا جسے سجا کے بھیجے، خدا جسے سجا کے بھیجے وہ کیسے آئے گا. وہ کالی کملی جس پر خدا ڈال کے بھیجے وہ کیسے آئے گا. وہ جس کو خدا سجائے، جس کا لباس خدا زیب تن کرائے، خدا کا سلیکشن، اس کا حبیب، اس کا سلیکشن، اور اس سب کو دکھانا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان جو تمنا کرتا تھا حضور آپ کو نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں، حضور آپ کو نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ ہے ساری دیکھنے کی بہار آنکھوں میں. یا رسول اللہ آپ آ رہے ہیں تو میری سوچ ایک الگ ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ سرکار ایسے آئیں گے، سرکار کی ریش مبارک اتنی خوبصورت ہوگی. ایک میں فیل کر رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں کہ سرکار کا ریش مبارک چمکتا ہوگا، وہ گھنگریالے بال ہوں گے سرکار کے، اور آپ کے زلف مبارک بھی ہوں گے، سرکار کے کالے کالے زلف ہوں گے، اور خوبصورت ایک دم گورے سرکار. ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ایک رنگ ایسا ہوگا جو بیان نہیں کر سکتے، جس پہ عرب کے مرد قربان ہو جائیں، جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ وہ تو مصر کی عورتیں تھیں جسے دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی یوسف کو دیکھ کر کے. اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتی وہ انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. عادت بناؤ یا رسول اللہ کی عادت بناؤ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پہ قیامت کیجئے. جو لوگ حضور کی تعریف سے جلتے ہیں ان کو اور جلائیے. حضور کی تعریف سے آپ کو معلوم ہے کبوتر کا مقام کیا ہے، مکھڑی کا مقام کیا ہے؟ جس نے صرف حضور کے غار مبارک پر جس نے جالی ڈالی اس کو حضور محبت کر رہے ہیں. اب تو جالی کی بھی تعریف، اس مکڑی کی بھی تعریف کرنی چاہیے نا، اس کبوتر کی بھی تعریف کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو حضور سے محبت، حضور کی تعریف میں خالی حضور کا بولتے ہیں، خالی حضور کا بولتے ہیں. خدا کی قسم یہ میرا کام نہیں، حسان نہیں بولتا ہے. ارے آپ کان لگاؤ، اگر کان میں تمہاری بصارت ہو اللہ تمہیں بصارت دے. اگر خدا وحدہ لا شریک کی آواز اگر سننے کی طاقت ہے تو سن کے دیکھو، صبح و شام خدا مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. اس کا لبیک رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. خدا کا کام کیا ہے؟
سوائے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے اللہ کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے تعریف کرنے کے سوا میرا کام ہے کیا؟ نظام میں نے بنا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، اب کرنا تو کچھ ہے نہیں، اب تو کرنا یہ ہے کہ مصطفیٰ تجھے میں تعریف کرتا رہوں تو میری تعریف سنتا رہو۔ کیا کام ہے خدا کا، اور کام کیا ہے؟ اب ابھی بھی پتہ نہیں چلے، مرو نہ مرو، پہلے مرو پھر دیکھو۔ اب بھی نہیں سمجھے، قیامت کے دن سمجھو۔ قیامت کو کیوں قیامت کیا، کیوں جمایا خدا؟ ارے تمہارے حساب و کتاب کو، ہمارے حساب و کتاب کو خدا جمایا۔ تمہاری نیکیاں یہ حساب میں نہیں، حساب میں نہیں۔ کیا نیکیاں لے کر آگے خدا کی بارگاہ میں تولنے کے واسطے، میزان عمل میں تول کے، اس تولنے کے لیے پروردگار نے محشر کا میدان قائم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے نادانو سنو، فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ کیوں انعقاد کیا، کیوں اسے قیامت قائم کیا؟ اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ کیا سمجھتا تھا حضور کو؟ کیا سمجھ کیا کریں گے؟ آج دیکھ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ آج دیکھ، اشارہ آبرو سے اشارہ کریں گے، ٹولی ٹولی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے پاس جا کو مولا آج کا دن معاف کر دے، مولا ربنا ظلمنا، کیا خدا دیکھتا ہے نہیں؟ تم نہ تمہاری منہ، تمہارے منہ کو دیکھتا اللہ؟ انہیں بھینگی ناک والا، ان کی ترچھی آنکھیں والا، انہیں وہ ویسا، تمہارے آنکھیں، تمہارے صورتاں کو دیکھنے کے واسطے اللہ ہے کیا؟ وہ بنانے کے بعد اب خدا کسی کو دیکھتا نہیں۔ خدا بولا خد نرا تقلب وجہک، اے اللہ حبیب میں تو صرف آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میں۔ خدا قرآن میں بولے، نادان یہ سمجھتا ہے کہ میں الٹی بات کرتا ہوں۔ خدا قرآن کھول، قرآن کھول۔ خدا کہتا ہے حبیب ہم تو آپ کے چہرے کو تکتے ہیں، آپ کی چاہت کو دیکھتے ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کو خدا دیکھے گا، خدا مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ مصطفیٰ اشارہ، زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ ان کا کیا ہوگا؟ یا اللہ یہ تو بڑے دیوانے، چیخ مارنے والے، یا ربے کہنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، رونے والے، میری محبت میں رونے والے ہیں۔ مولا کو عرض کریں گے، مولا کو زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کو۔ آبرو ہے نا، یہ آبرو، اشارے بس، مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا۔ کیا وہاں اس مصطفیٰ دکھانے کے لیے ایسا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو گئے سب۔ یہ قوت قدرت دیا نہیں اللہ نے، قوت دیا نہیں دکھانے کی واسطے۔ میرا مصطفیٰ کو میں اتنی قوت دیتا ہوں، جو میں کرنے والا ہوں وہ میرا مصطفیٰ کر سکتا۔ بنایا سو میں ٹھیک ٹھاک چاند میں بنایا، ایک دم میں ٹھیک ٹھاک بنایا، گول بنایا میں۔ اب مصطفیٰ کو اتنی طاقت کو توڑ دے، توڑ کے اسے ٹکڑے کر دے۔ خدا نے کہا مصطفیٰ تو جو چاہے کر، جو چاہے تو کر، مجھے میرا پورا اختیار جب وہ بولتا ہے نا، وہ بولتا ہے توڑ چاند کے ٹکڑے کر، وہ کہتا ہے حبیب سوچنے کی کیا بات ہے، حبیب تجھے نہیں معلوم تیری انگلی میں کیا چیز ہے؟ انگلی اٹھانا، دو ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ حبیب آپ تو جب جھولے میں جھولتے تو ہم تو آپ کے لیے تو کھلونے بنا کے رکھے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ تو پوری رات بھی جگیں گے، آپ حضور کی تعریف، آپ حضور کی شان، بچپن سنائیں گے، جوانی سنائیں گے، حضور کی تعریف۔ اور قیامت تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن قیامت کو رکھیں گے نا، جس دن قیامت کو رکھیں گے اس دن دلوں کو تھام کے بیٹھنا پڑے گا۔ سرکار کی جو قیامت کی دن شان جلا، وہ ہے اصل ہے، وہ شان حضور کی شان اصلیت وہاں اس دن حقیقی دیکھنی ہے قیامت کے دن۔ کیسا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان ہوتی ہے قیامت کے دن۔ ہم جو خالی سنے تھے، یہ کرے تھے، یہ بولے تھے، یہ سنے تھے، یہ سب پڑھ کے ہیں، اب حقیقت دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک۔ آپ لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ کون کون دیکھیں گے اس میں؟
پورے گواہ بنا دیے، انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو دکھائے، اب حضور جب تک ہم نہیں آئیں گے قیامت میں سرکار نہیں آئیں گے۔ یقین بات بول رہا ہوں، میں یقین کے ساتھ بول رہا ہوں، جب تک آپ کا امتی، آپ کا چہیتا نہیں آئے گا، آپ تشریف لائیں گے ہی نہیں قیامت میں۔ تمنا تھی، جو کون متمنی ہے، آج ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ ان کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے آئے ہیں۔ قیامت کے دن ہم کس کے لیے جائیں گے؟ انہی کے لیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں، حضور ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں، اٹھیں بھی۔ ذرا ادمیہ کو یہ نعرے ہیں نا وہ بھی چلتے نہیں، وہ بھی ہضمچ ہوتے نہیں۔ ذرا ادمیہ کو یہ نعرے بھی ہضمچ ہوتے نہیں۔ کیا بات تمہاری مسجد میں ہو؟ ہاں نعرہ، انہیں ایسے نعرہ پکارتے نا، نعرے بھی ہضمچ ہوتے نہیں۔ اتنا یہ رہتی ہارڈ رہتی، کیا بولو ان کو، اتنا خراب لگتا۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے جارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے بولے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ یا رسول اللہ بولے تو کیا با انہیں خان ادھر سے کہ تم نے نعرہ تکبیر بلاتا، کیا وہ مسجد میں بیان ہوتا کی، کیا ہوتا کی، انہیں نعرہ پکارتا نہ بولے۔ اب ان کو بلا کو کیا کرنا، وائر کنیکشن دے ڈالنا، وائر دو کھلے رکھ لینا، کھڑا کر ڈالنا ان کو، یا تو ان کے سامنے سے لگانا، نہیں تو ان کے پیچھے سے بھی ایسا لگانا پیٹ میں، دیکھیں گے کیسا شیک ہوتے نہیں ہوتے۔ کرنٹ لگائیں گے نہیں، ادھر ایک انگلی میں کیا ہوتا، دو وائر ہوتے نا، ایک کیا ہوتا، ایک جنے بولے تو معلوم ہوگا، ایک ارتھی ایک مین، ایک انگلی کو ارتھ ایک انگلی کو مین، ذرا ٹچ کراؤ، ہلنا نہیں ہونا، ہل گئے تو کیا معلوم ہوا، ہلتے ہی کیا ہوتا، آگ بول دیتا، کیسا معلوم، کیا بھئی ہوا تم نے تو، کیا بھئی شاک مار، یہ کرنٹ مارا تو یہ حال ہوتا، اوپر کا وہ کرنٹ مارا کیا حال ہوگا، یہ کرنٹ مارا تو بدن عدل گیا، ہل گیا ہے۔ وہ روحانی سب سرکار سے، جب روح ہماری جو ہے نا اصل غذا ملتی ہے، غذا جب روح کو ملتی ہے تو روح جو ہے وہ ذرا حرکت میں آ جاتی ہے، ادھر سے فوراً یا علی کا نکل جاتا ہے، نعرہ حیدری نکل جاتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اسے، اس کی روح کو غذا ملی تو اسے نعرہ نکل گیا، وہ نعرہ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ذرا دن سنبھال لیو، ذرا دن سنبھال لیو، پھر قیامت آ ہی جائے گی، پھر اس کے بعد نعرے کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے، قیامت میں خالی نعرے نعرے رہیں گے۔ یہ دیوانوں کو حضور دکھے تو حال کیا رہنگا، اللہ اکبر۔ یہاں غوث پاک کے بیٹے دکھے تو اتنے نعرے ہیں، غوث پاک کے بیٹے دکھے تو اتنے نعرے ہیں، غوث پاک دکھے تو حال کیا ہوگا۔ علی کے نام پر خالی نعرے بنا رہے، یا علی نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی کر کوئی تو چیخا ہے۔ ہاں سرکار مولا علی آگے کیا حال رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا علی آئیں گے، اللہ اکبر، کیا جلال رہے گا مولا علی کا، مولا علی کا پورے دیوانے گرجیں گے اوپر پڑھ کو۔ یہاں کسی کو دیکھنے کیسا جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنے کیوں جاتے ہیں، مولا علی کو دیکھنے، آرام سے دکھائے گا اللہ، ایسا نہیں اوپر پڑھ کو دیکھنے کے، مولا علی کو اٹھائے گا اوپر، دکھاؤ، یہ دکھاؤ ان کی شان، مولا علی کو دکھاؤ بھائی، دکھاؤ، یہ دیوانے ہیں، علی کے دیوانے ہیں، دکھاؤ ان کو، یہ حسین کے ابا ہیں، دکھاؤ، یہ علی سے جلتے تھے، یہ علی سے جلتے تھے، یہ لوگ علی سے جلتے تھے۔ ہاں علی سے، علی کو تو کیا، علی کا کیا ہے، علی سے کیا ہوگا، علی کا نام یا علی پکار دیتے ہوتا کیا بابا، کیا اب بھی نہیں ہوتا، کیا اب بھی نہیں ہوتا، علی کو پکارا تو کیا اب بھی نہیں ہوتا، کسے کیا ہوتا اسے ہوتا، کیا کریں گے، اسے ہوتا اسے ہوتا، اسے نہیں ہوا۔ بانج رہی تو عورت بانج رہتی معلوم، اس میں آدمی کو معلوم ہو نہیں، پورے صوفیہ ایکسپرٹیز ہے، عورت بانج عورت رہتی جسے اولادش نہیں ہوتی، اسے عورت اس کے 25 سال گئے تو بھی شادی ہو کر اسے بچے نہیں ہوتے، انہیں بانج عورت انہیں۔ اب بانج عورت کو بچے نہیں ہوئے نہ کر روئے تو کیا کرنا ہمیں،
ہاں نہیں تو عورت تو صحیح ہے، نامردہ مل گیا تو کیا کرنا؟ 25 سال نہیں 30 سال گیا تو بھی کیا بھی رزلٹ نہیں. اس کے بعد صحیح ملا تو پہلے سال سے تحفے شروع ہو جائیں گے. نہیں تبھی تو ایسا ان لوگ بانج رلے کو علی سے علی کا نام لیے تو کیا ہوتا بانج بولتی رہیں گی، وہ بولتے رہیں گے زندگی بھر، کیا بھی ہوا نہیں نہ کر بول کو بانج بولتی. سو جو بانج نہیں رہتی انہیں ہر سال بولتی ہوگا نا. ایسے ہی وہ لوگ بانج ہیں جن کو علی سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے ان سے پوچھو کیا ہوتا ہے. علی کا نام لیتے ہیں، پھر مولا علی مشکل کشا کو قیامت میں دکھائے گا مولا. پھر اس کے بعد شربت والوں کو بھی اٹھائے گا، حسن کو اٹھائے گا، حسین کو اٹھائے گا، پھر اٹھائے گا 12 امام کو اٹھائے گا مولا. انشاءاللہ رات تو ان کی صدقے میں رات ملی ہے، ان کی راتیں بات ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اب بات اسی پر اختتام کرتا ہوں. زندگی سلامت رہی تو پھر ہم انشاءاللہ رات انہی کے نام پر گزاریں گے، علی کے نام پر گزاریں گے. ایک رات علی کے نام، ایک رات علی کے نام میں. کیا شاہ صاحب؟ انشاءاللہ. اب اس میں کون کون تیار ہیں ایک رات علی کے نام؟ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوڑ دے، یہ علی کی محبت ہے، یہ علی کی محبت ہے، غلو نہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. کوئی نہیں جان سکتا اس محبت کو. الحمدللہ. وقت کا تقاضا بھی ہے، 1:30 بج گئے. جی ابھی 8 منٹ بولنا، ابھی 8 منٹ بولنا، نہیں تو 7 منٹ، نہیں تو 8 منٹ بولنا. خیر، اور 1:30 بجانے کے لیے بول رہے ہیں، 1:30 بجنا ہے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی علی کا. جی اور آپ بولیں گے، آپ بولو آپ کو سب کو تو ہے. ذرہ بولو نہ کر کو ذرہ جنے کو جلدی ختم کرو نا. انہوں علی کے بارے میں اتنا بول رہی نا، انہوں حسین کے بارے میں اتنا بولو، حضور کے بارے. ہاں علی، یہ اللہ کے بارے میں بولو نا. اللہ کے بارے میں کیا بھی اللہ کے بارے میں کون بولا سو نالائق؟ اللہ کے بارے میں بولا نہیں بول کو میں، اللہ کے بارے میں نہیں بولا کر کو. کون نالائق بولا اس میں اللہ کے بارے میں؟ اب تک اللہ کے بارے میں بولا سو. بابا کیا بولوں، میرے آستین کی تعریف کرے نہیں. میری تاثیر اچھی کہ نہیں ہے؟ کیا شاید اچھی نہیں؟ اچھی ہے. کون انہوں خوش ہو جائیں گے کہ انہوں خوش ہو جائیں گے میری آستین کی تعریف کرے تو انہوں خوش ہو جائیں گے. میرے بیٹی کی تعریف کرے کیا بھئی آپ کا بیٹا کو بولے تو کون خوش ہو جائیں سا؟ کس کی تعریف ہو؟ ان کی تعریف بیٹا کیا حافظ صاحب انہوں کیا جی انہوں کیا ماشاءاللہ کیا جی بولے تو کون خوش ہوتا سو؟ میں نہ خوش ہوتا سو. میری تعریف، بیٹے کی تعریف کس کی تعریف؟ عقل مند ہے تو برابر بولو سچی بھی. بیٹے کی تعریف کس کی تعریف؟ نہیں. کار میں تمہارے ساتھ بیٹھ کو گئے، تمہیں وہ اولا والے اولا میں جا کر تعریف کرے کیا کار بھائی تمہاری، کیا بھائی کیا ڈرائیونگ ہے تو کون ہے؟ انہیں ابھی ذرا اچھا بیٹھتا ہوں میں ذرا اچھا یوں کر کو بیٹھتا ابھی ذرا کار چلانے والا. کس کی تعریف؟ ڈرائیور کی تعریف ہو رہی، چلانے والے کی. کیا ڈرائیور کیا ہے، خوش ہو جاتا. عقل نہیں. کار کی تعریف کرے تو کار والا خوش ہو جاتا. بیٹے کی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہو؟ بابا کی تعریف. نادان علی کی تعریف کس کی تعریف؟ حسین کی تعریف، نبی کی تعریف. مولا علی کو مولا علی کس نے بنایا؟ مولا علی کو اتنی کرامات کون دیا؟ فاتح خیبر کس نے بنایا؟ حضور کو والشمس والضحیٰ کس نے بنایا؟ اب حضور کی تعریف کرے تو خدا کی تعریف، علی کی تعریف کرے. باؤں میں کعبۃ اللہ کو بولتے رہتے ہو، ذرا جنہیں خوش ہو جائیں گے. کعبۃ اللہ کی تعریف کرے گو، 4 دیواری کیا بھی بولتا نہیں ہو. خانہ کعبہ ہے نا، کیا بھی بولتا نہیں ہو، خاموش. کیا بولے تھی بھی چلے کپڑا اڑا دلے تھی بھی خاموش، کپڑا اڑا دلے تھی بھی خاموش، کپڑا اٹھا دلے تھی بھی خاموش ہو جاتا. کیا بھی بولتا نہیں. کعبۃ اللہ، وہ کعبۃ اللہ کی تعریف کرے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. خاموش کعبے کی تعریف کرے تو اس کی، یہاں بولتے کعبے کی تعریف کرے نا، یہاں بولتا کعبہ علی ہے، بولتا کعبہ علی، بولتا کعبہ مصطفیٰ ہے. وہ خاموش کعبہ یہ بولتا. ارے یہ تو قرآن
خاموش قرآن، یہ بولتا نہیں، یہ خاموش قرآن ہے، مصطفیٰ بولتا قرآن ہے۔ یہ قرآن خاموش قرآن، قرآن ناطق علی ہے، بولتا قرآن۔ جو قرآن خاموش وہ یہاں پر رکھا ہے، اور جو بولتا قرآن ہے وہ بغداد میں رکھا ہوا ہے، وہ نجف اشرف میں رکھا ہوا ہے، وہ تو مدینہ میں رکھا ہوا ہے۔ نادان سمجھتا نہیں، یہ قرآن کاغذ کے لے کر کے اس کی تعریف سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف ہے۔ ارے وہ قرآن ہاتھ میں لے، اس قرآن کو، اس قرآن سے بھی اپنا رشتہ استوار کر جو قرآن بولتا ہے۔ ارے یہ قرآن کو اٹھاؤ، بولتا نہیں۔ اگر حسین کے سر کو بھی نیزے پہ چڑھا دے وہ قرآن حسین بولتا ہے، سر حسین قرآن بولتا ہے، سر حسین سے قرآن بولتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولتا قرآن۔ یہ خاموش قرآن، وہ بولتا قرآن۔ سمجھ گئے؟ اس کی تعریف سے خوش ہے، اس کی تعریف سے خوش نہیں ہے۔ کیا بات، عقل کہاں گئی؟ کیا ابھی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے، عقل نہیں، عقلیں چھین لے، عقلیں، یہ ایک عقل نہیں، بلہ کے خلا رہتی ہوں کو، یہ وہ لوگاں کو ہم نہ کی جا عقل، مصطفیٰ والے کو یہ کی جا عقل، کیا رہا تو بھی مصطفیٰ ہمارے نہیں۔ ہمیں خدا کو بھی مانے سو، خدا کو بھی مانے سو، کیا بولتے نہیں نا تمہیں لوگ؟ خدا کو بھی مصطفیٰ سے مانا، ہم کو نہیں معلوم خدا کون ہے، مصطفیٰ نے کہا خدا یہ ہے، ہم نے کہا وہ خدا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو خدا نہیں معلوم، مصطفیٰ نے خود کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ اکمل ہے، وہ اکمل، اس کی پرسنالٹی کو نہیں دیکھا آپ نے۔ یہ آواز جو نکل رہی ہے اکمل کی آواز نہیں، یہ ہے پرسنالٹی میں، یہ جو آواز نکل رہی ہے یہ اکمل کی آواز نہیں ہے، وہ جو کنیکشن ہے، جو فیضان ادھر سے ہے وہ آواز نکلی ہے۔ وہ یہ پرسنالٹی اکمل کی کیا آواز ہوگی؟ اتنی چیخیں، ایک بیٹھک میں اتنی چیخیں نہیں ہو سکتی آواز، یہ ادھر کی دین ہوتی ہے تو بولتا ہے، وہ اس کی محبت ہے، وہ کیا پتھر سے بلوا لے، وہ پتھر سے بلوا لے، ستون حنانہ سے رولا لے۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ حسین کے تعلق سے اب یہاں کیا حضرت یہاں نمازاں پڑھنے دی نہیں، اس میں منجا معلوم نہیں کہ کون کو نمازاں پڑھنے آئے، کون حضور کی تعریف سننا ہے بول کر کے، بڑی فکر لوگوں کو، کیا انہوں نماز پڑھنے دیے نہیں کر بولے تھے۔ جانے نماز کو چھوڑ کر تو نماز پڑھتا ہے، جانے ایمان کو۔ قرآن تو کہتا ہے، یہ قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے، حضور کو اپنی جان بولتا ہے۔ وہ چھوڑ کر کے انہوں کو ٹائم دینی، یہاں آتے سوچی حضور کو سننے واسطے، حضور کو سننے یہاں آتے سو، دوسرا کیا کرنے آتے؟ وہاں سے آتے، گاڑیاں وہاں کھڑا دل کو، وہ ملتی نہیں جگہیں اس میں بھی کھڑا گو، کیسا کی پڑھ کو آتے یہاں بولے تو اتنی دور سے آتے ہو، خالی حضور کو سننے آتے۔ تم نہ چاہ نہیں دیے نہ کر بولے تو کیا چاہ کو کنارہ، چاہ ہٹاؤ جی، کیا چاہ؟ حضور کی تعریف سے بڑھ کر کیا چاہ؟ یہ نشہ، اصل یہ نشہ ہے، وہ نشہ اتر سکتا ہے، دنیا کا ہر نشہ اتر سکتا ہے، حضور کی محبت کا نشہ اتر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اترے گا کب؟ جب مصطفیٰ کو جنت میں ساتھ دیکھے گا تب اترے گا وہ۔ یہ ہے نشہ اصل، وہ نشہ پلا کر بھیجنا ہے۔ وہ یہ پیالے کتنے بھی پی لو، وہ پیالہ مین پینا سو، وہ آ گیا سب کچھ آ جاتا۔ کیا کمائے تو بھی سب بھی ایک طرف، کمائی
تمہیں لاکھ روپے مہینے کماؤ، لیکن حضور کو نہیں کمائے تو کیا بھی کمائیں گے، حضور کو نہیں کمائے تو کیا بھی نہیں کمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ آج ایک الگ موقع، ایک الگ کا کشش دکھ رہا ہوں میں آج، یہ کشش الگ ہے آج، کشش الگ ہے آپ لوگوں کی آج، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کمزور ذرا ڈھیلے ہوئے اس نہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہر بار دیکھتا ہوں میں بھی، کیا 20-23 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ذرا 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 آ کر کھسک لے کو جاتے، ذرا ڈھیلے ہوتے، ذرا ایسا بیٹھتے، ذرا ویسا بیٹھتے، ذرا ہیوج بیٹنگ پورے۔ شاہ صاحب ذرا دیکھو ادھر دیکھو، پیچھے رائٹ میں دیکھو، لیفٹ میں دیکھو، پورے ویسے بیٹھے جیسے بیٹھے تھے وہاں بیٹھے، جو جانے تھا نا، جن کو اٹھنا تھا اٹھ گئے، انہوں جن کا ٹائم ہوگا انہوں اٹھ گئے۔ سلامت رکھے اللہ آپ لوگوں کو، آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ جو محبت ہے، یہ محبت قائم رہے گی، خبر میں بھی محبت قائم رہے گی، حشر میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محبت سے سب کچھ ہوتا، محبت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ سب سے محبت ہو، سرکار سے سب کی محبت ایک طرف، حضور سے محبت ایک الگ چیز ہے۔ حضور سے ہے نا، حضور سے نالین ہے نا، نالین حضور سے لگے، انسان نہیں بابا، انسان نہیں، چمڑے کے وہ چمڑا، وہ افضل نہیں، انسان اشرف، فرشتوں سے اشرف انسان، وہ نالین چمڑے کا حضور کے تلووں سے لگا۔ اللہ نے کہا چمڑے کے وہ نالین کے ساتھ آپ آئیے گا۔ اچھا حضور گئے پہلے آسمان دوسرے آسمان، سب اوپر چلے گئے نا، سب سے اوپر چلے گئے، وہاں گئے عرش کے پاس، گئے عرش کے پاس اوپر چلے گئے۔ حضور نے اتنی بڑی عرش پہ آ گیا ہوں، حضور نے نالین کو الگ کرنا چاہا، ادب نہیں، یہاں پلیز کیا بولتے وہ باہر ڈالتے نا، چپلا چھوڑ گا ہوں، ریموو یور فٹ ویئر بول کر کے، وہاں کیا بھی لکھو نہیں تھا وہاں، حضور نے خود ارادہ کیا کہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا حبیب جو آپ سے لگ گیا، جو آپ سے لگ گیا، حضور کیسے دور کریں گے آپ؟ میں نہیں چاہتا، سنو غور سے سنو حبیب، جو چیز آپ کے نالین، آپ کے تلووں سے، جسم سے نہیں، آپ کے تلووں سے لگ جائے، میں خدا میں برداشت نہیں کرتا کہ آپ اسے چھوڑ کے آئے، نہیں حبیب اسے ساتھ لے کر کے آئے، اسے ساتھ لے کر کے آئے حبیب آپ۔ نالین لگ گئے چمڑے کے، کیا بات ہے حبیب چھوڑ کے آئیں گے؟ نہ، میں برداشت نہیں، جو چیز آپ کو لگ جائے، وہ جب نالین لگ جائیں تو وہ عرش سے بھی پرے چلے جائیں، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ بھی چلے گئے تو ماں نالین کے، اور جب ہم حضور سے لگ گئے تو کیا ہم کو حضور چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو حضور چھوڑ جائیں؟ ہمارے دل میں ان کا نقش ہے، ہم تو حضور کے نالین کے نقش سے بھی محبت کرنے والے، ہم نے بس سنا تھا یہ حضور کے نالین کا نقش ہے، ہم نے ماتھے سے لگایا، سر پہ رکھا، چوم لیا، ہم نے نہیں، ہم کو نہیں معلوم یہی ہے، نہیں معلوم، بولے نسبت، بولتے ہی ہم نسبت پر فخر کرنے والے، ہم نسبت پر، اسی لیے اس رات کی بھی عزت کرتے، ہمیں اس رات کو بھی عزت ہم اس لیے کرتے کہ حضور سے نسبت ہے، حضور جاگے ہمیں جاگیں گے، حضور قبرستان گئے ہمیں جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی رات بڑی مقدس رات